الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفين. صدق اللہ العظیم. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان ڈاکٹرز کو جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور وہ آگے بھی انشاءاللہ اس خدمت کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. یقیناً یہ عمل ان کے لیے بہت باعث خیر بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے، اور اس ادارے کے لیے ایک بڑی خدمت بھی ہے. اور اسی طرح ہم اپنے ان کارکنان کا اور ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ انتظام کیا اور اس کے لیے محنت کی. اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا کرے. یہ جسم کی صحت بھی ایک بڑی ضرورت ہے. حقیقت میں آپ دیکھیے تو جسم روح کے قالب کی حیثیت رکھتا ہے. اگر جسم نہ ہو صرف روح ہو تو روح کو کوئی ایسا قالب چاہیے کہ جہاں سے وہ آگے بڑھ سکے، اپنا کام کر سکے. تو یہ جو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ ایک امانت ہے، اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری. اور جس طرح ہمیں روح کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے اور روح کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب روح بیمار ہو جائے تو اس کی دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جسم کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات رکھی ہیں، تقاضے رکھے ہیں. وہ بھی بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو بھی ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ اس کی اشتہا ختم ہو جاتی اور پھر کمزوری بڑھتی جاتی ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، اطباء ہیں، ہم ان سے رجوع کریں. جس طرح ہم امراض روحانی میں اپنے علماء سے اور مشائخ سے رجوع کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں ان دینی ضروریات کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ذکر کی ضرورت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور ہم جو اندر کی بیماری ہے وہ بیماری ہماری بڑھنے لگتی ہے. ظاہر ہے کہ جب بھوک کا احساس ختم ہو جائے تو یہ بیماری کی بنیاد ہے. جس طرح جسم میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کے ساتھ بھی اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے، اس کو بھی بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے دوا کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ جو حضرات مشائخ ہیں اور علماء ہیں وہ اس کی دوا تجویز کرتے ہیں، اس کے لیے ذکر تجویز کرتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، اگر یہ جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے دوائیں تجویز کرتے ہیں. جسم بھی طاقتور ہو اور روح بھی طاقتور ہو تو کام بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر جسم میں بالکل طاقت نہ رہے تو بڑی دشواریاں بھی ہوتی ہیں، اگرچہ روح کی طاقت بڑی حیثیت رکھتی ہے، اور کبھی کبھی لاغر جسم بڑی طاقتور روح لے کر وہ کام کرتا ہے کہ جس کا تصور بھی شاید مشکل ہو. لیکن اگر جسم بھی طاقتور ہو تو کام بہت بہتر طریقے پر انجام پاتا ہے. الحمدللہ ہمیں یہ خوشی ہے کہ یہ ڈاکٹر عبدالعزیز حسنی ہاسپٹل یا شفا خانہ یہاں قائم ہے، بہت عرصے سے قائم ہے. اور ناظم ندوۃ العلماء مولانا حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ڈاکٹر تھے، MBBS بھی تھے اور حکیم بھی تھے، اور انہوں نے ہومیوپیتھک بھی پڑھی تھی. اللہ نے عجیب ان کو شخصیت دی تھی. مجمع البحار تھے، بحرین کے مجمع البحار تھے، انہی کے نام پر یہ شفا خانہ الحمدللہ پہلے سے قائم ہے اور خدمات انجام دے رہا ہے. آج ہم نے کوشش کی، ہمارے ان ذمہ داران نے جن کو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی کہ اس میں توسیع کی جائے، اور ہمارے عزیز طلباء اور یہاں کے جو حضرات اساتذہ ہیں اور اسٹاف کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کبھی رات میں، کبھی دوسرے ایسے اوقات میں کہ باہر جانا بھی مشکل ہو اور اس میں دشواریاں ہوں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ابتدائی ضروریات یہاں پوری ہو جائیں، جس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے جو چھوٹی موٹے علاج ہوتے ہیں وہ یہیں پر ہو جائیں تاکہ ہماری اس طلباء کو باہر بھی جانے کی ضرورت کم سے کم پڑے. خاص طور سے رات میں کبھی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے اور بھی اگر انتظامات کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ وہ اختیار کیے جائیں گے. ابھی الحمدللہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ مختلف جو ضرورتیں ہوتی ہیں جسم کی ان سب کا یہاں لحاظ رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات کوشش کریں گے اگر روزانہ 1
گھنٹہ 2 گھنٹے یا ہفتے میں 1-2 گھنٹے یہ حضرات ہمیں دیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، اور ان سے ہماری یہ بنیادی ضرورت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ بڑی خدمت ہے۔ یقیناً ڈاکٹروں کو جو موقع ہے خدمت کا، میں سمجھتا ہوں شاید کم لوگوں کو ہوگا، اس لیے کہ لوگ پریشان حال آتے ہیں، درد لے کر آتے ہیں، اپنی بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے درد کا مداوع کرے، محبت سے ان پر ہاتھ رکھ دے تو یہ بڑی نعمت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو زمانہ ہمارے مسلمانوں کا زمانہ گزرا ہے، اور جو بغداد میں بیمارستان کے نام سے ہاسپٹل تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے تاریخ میں کہ مستقل ایک ڈپارٹمنٹ ایسا تھا کہ وہ نفسیاتی علاج ہوتا تھا۔ جو بیمار آتا تھا 2 لوگ متعین تھے کہ وہ جا کر گفتگو کرتے تھے، صرف کہ کل آئے تھے تو ان کے چہرے پر بالکل سفیدی تھی اور نہیں لگتا تھا یہ بچ سکیں گے، لیکن ایک دن میں ان کو بڑا فائدہ ہو گیا اور چہرے پہ سرخی نظر آ رہی۔ وہ ایک اجنبی بن کر جب گفتگو کرتے تھے اور مریض سنتا تھا تو اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا تھا اور مرض سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو نئے جدید میڈیکل نظام ہے اس میں ان چیزوں کی طرف توجہ ذرا کم ہے۔ ہمارے جو مسلمان ڈاکٹرز ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یقیناً ہمارے برادران وطن میں بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں میں بھی بلند اخلاق لوگ موجود ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر اسلام ہم کو یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ تھوڑی سی محبت کے بول اور میٹھا بول اور محبت سے ہاتھ رکھ دینا بعض مرتبہ مریض کی بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے، ہمیں خود تجربہ ہے، کوئی سنگین مریض گیا ڈاکٹر کے پاس، نے کہہ دیا یہ تو بچ ہی نہیں سکتے، یہ تو 1.5 مہینے کے مہمان ہیں۔ اب وہ بیچارہ مریض جب یہ سنے گا تو اگر وہ اس کو آگے مرنا ہے تو پہلے ہی اللہ کا تو خیر حکم ہے، جب اس کی موت آنی آئے گی، لیکن اس کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن یہاں انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر حضرات آتے ہیں، ظاہر ہے کہ جذبے کے ساتھ آتے ہیں اور خدمت کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں، اور پھر خدمت بھی کس کی کرتے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ ان کی ذات سے انشاءاللہ اور فائدہ پہنچے گا اور دوسرے ڈاکٹرز کو ایک نمونہ ملے گا، اخلاق کا ایک نمونہ ملے گا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت کچھ سامان فرمائیں گے اور آخرت میں بڑا ان کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ ہم پھر مبارکباد دیتے ہیں اپنے ڈاکٹر حضرات کو بھی، اور یہاں کے جو بڑے اساتذہ ہیں تشریف فرما ہیں، یہ سارے حضرات اس امید میں پہلے سے تھے کہ انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں اور کارکنان ہیں انہوں نے محنت کی اور کام یہاں تک پہنچا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے انشاءاللہ ہمارے عزیز طلبہ کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہاں کے جو حضرات اساتذہ اور ان کے خاندان کے لوگ، اسٹاف کے لوگ ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، صحت ایمانی بھی عطا فرمائے، صحت روحانی بھی اور صحت جسمانی بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم ملت کے بھی کام آ سکیں اور انسانیت کے بھی کام آ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔